आमी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला, दुनिया भर की नजरें फिर इस्लामाबाद पर लग गईं। ज़राए का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। गैर मुल्की वफूद की एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गईं। इस्लामाबाद के 2 बड़े होटलों को शाम से पहले खाली करने की हिदायत। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुफ़ सानी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस पिम स्टेशन से पार्क सेक्रेटरीट तक बंद कर दी गई। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी के खुसूसी इकदामात। पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट। कारोबारी मराकज की औकात कार महदूद करने के अहकामात। जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। हमारी तहजीब की तबाही और पत्थर के जमाने में लौटाने जैसे दुश्मन के बयानात उनके अज़ाइम जाहिर करते हैं। किसी कौम को जौहरी हुकूक से महरूम रखने वाले ट्रंप कौन होते हैं? ईरान ने क्या जुर्म किया है जो जौहरी हुकूक से महरूम रहे? ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं, अमरीका के साथ मुआहदे के कुछ नकात तय पा गए, कुछ पर इख्तलाफात हैं। अमरीका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। अमरीकी फौज बैनुल-अक़वामी समंदर में ईरानी ऑयल टैंकर और तिजारती जहाजों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया, इन जहाजों को तहवील में लेने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, अमरीकी नाकाबंदी से समंदर के रास्ते ईरानी तिजारत मफलूज होकर रह गई है। यूएसएस नाकाबंदी की कार्रवाइयों में शरीक है और मुसलसल गश्त कर रहा है। बहरी जहाज यूएसएस रशमोर पर सवार मल्लाह और मरीन्स बहरा अरब में नाकाबंदी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। ईरान का अफजूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली से इनकार। ईरानी नायब वजीर ख़ारजा सईद खतीबजादा कहते हैं, अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला ज़ेर बहस नहीं। अमरीकी मुतालबात गैर जरूरी और हद से ज्यादा हैं। ईरान अमरीका को अफजूदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुतादिद पैगामात का तबादला हुआ है। रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद करने की फिर पेशकश कर दी। रूसी रियासती जौहरी तवानाई इदारे रोसाटम के सरबराह ने टेलीग्राम चैनल से गुफ्तगू में कहा, 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। अब भी हम इसके लिए तैयार हैं। अंटालिया फोरम के मौके पर नायब वजीर आजम इसहाक डार और बरतानवी वजीर खारजा की अहम मुलाकात। बरतानवी वजीर खारजा कहते हैं, जंगबंदी में तोसी और आबनाए हुर्मुज दोबारा खोलने पर बात हुई। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इसराइली फौज की जानिब से लेबनान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 7 झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक, 9 से ज्यादा जख्मी। लेबनान पर इसराइली हमले में यूएन अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी भी हलाक। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का कहना है, इसराइल के साथ जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक इसकी पासदारी न करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कहा, आम दस्तों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ये हमले बंद होने चाहिए। फरीकैन जंगबंदी और दुश्मनी का खात्मा करें। यमन के हौजियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हौजी रहनुमा हुसैन अल अज़दी ने एक्स पर लिखा, अगर हमने बाबुल मंदब को बंद करने का फैसला किया तो कोई इंसान या जिन इसे नहीं खुलवा सकेगा। सब बेबस हो जाएंगे। सदर ट्रंप और बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए बेहतर यही होगा कि वो अमन की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी खत्म करें। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक। 75 अरकान की हिमायत। इसराइल के मगरबी किनारे के इलाहा के मंसूबों पर शदीद एतराज।
اسرائیل کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ، برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے کہا اسرائیل فلسطین کی زمین پر قبضے کو باضابطہ شکل دینا چاہتا ہے، برطانیہ عالمی قانون کے تحت پالیسی ترتیب دے، قبضہ مضبوط کرنے والوں کے اثاث سے منجمد سفری پابندیاں لگائے۔ دنیا کی تاریخ میں ایک تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے مترادف ہے۔ 17 ممالک نے فون کر کے کہا کہ جی ہمیں بھی بلا لیجیے، چونکہ ہم پس رہے ہیں اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کریں۔ دنیا میں جو حالات ہیں، لوگوں کو تکالیف ہیں، اس کی وجہ سے رستہ بنانا بہت ضروری ہے۔ 47 سال میں ایران اور امریکہ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے پاکستان کو عزت دی، انہیں ایک میز پر بٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی بات چیت کے دوران معجزے ہوئے، میٹنگ کے دوران گرما گرمی ہو جاتی تھی۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تو کبھی دوسرے کو، پھر انہیں ساتھ بٹھا دیتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امریکہ اور ایران میں صلح کروا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں دونوں کی جوڑی کا چرچا ہے، کاغذی گولے چلیں گے لیکن اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں گھریلو تنازع پر فائرنگ، شوہر نے بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر دیا، ملزم فرار، پولیس نے جار وقوع سے شواہد جمع کر لیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث 8 رکنی گینگ گرفتار، گینگ میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں۔ ایس ایس پی سینٹرل کا کہنا ہے ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکل ملی ہے۔ ملزمان موبائل فونز کے IMEI نمبرز تبدیل کر کے مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے۔ HPL PSL 11 میں کراچی کنگز اور ملتان سلطانز مد مقابل، کراچی کی دعوت پر ملتان کی بیٹنگ جاری، کراچی کنگز میں ایک تبدیلی، اعظم خان کی جگہ شاہد عزیز ٹیم میں شامل، مشن پلے آف کے لیے کراچی کا جیت کے ٹریک پر آنا ضروری، کنگز نے اب تک 6 میچ کھیل کر 3 میں فتح سمیٹی، ملتان کی 6 میچوں میں 4 فتوحات کے ساتھ 8 پوائنٹس۔ آج شیڈول دوسرے میچ میں پشاور اور کوئٹہ کی ٹیموں میں جوڑ پڑے گا، ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر یونس عزیز ظاہری کی قیادت میں وفد کی ملاقات، ترقیاتی پروگرام کو عوامی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر اتفاق۔ سرفراز بگٹی نے کہا اپوزیشن ارکان عوامی نمائندے ہیں، ہر مثبت تجویز کا خیر مقدم کریں گے، باہمی احترام اور بھائی چارے کی روایات ہمیں دیگر پارلیمانوں سے ممتاز بناتے ہیں۔ چہرے بدلتے رہتے ہیں، پارٹیوں کو نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن نظام نہیں بدلتا۔ تمام علاقوں کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے، مقامی حکومتوں کو با اختیار بناؤ۔ یہ صوبائی حکومتیں سارے فنڈز اپنے پاس رکھتی ہیں، ایسا ایکٹ لے کر آئیں جس میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چہرے نہیں بدلیں گے، نظام تبدیل ہوگا، یہ کام جماعت اسلامی کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تمام علاقوں کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے، اس مطالبے کو 25 کروڑ عوام کا مطالبہ بنانا چاہتے ہیں، ورنہ چند لوگوں کی اجارہ داری قائم رہے گی۔ سکھر میں 13 سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی، مقدمہ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں درج، پولیس نے ملزم کے والد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ کراچی ابو الحسن اصفہانی روڈ پر گرفتار ملزم کی نشاندہی پر فلیٹ سے لاش ملی ہے، پولیس کا کہنا ہے مقتول کی شناخت ریحان کے نام سے ہوئی، وہ کافی عرصے سے لاپتہ تھا، مزید تحقیقات جاری ہے۔ لاہور میں شہری سے بدسلوکی پر SHO ڈیفنس اور تھانے کا عملہ معطل، DIG نے شہری پر تشدد کی اطلاع پر اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، پولیس اہلکاروں کو کلوز لائن کرنے اور متعلقہ SDPO کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، SP کینٹ کو تحقیقات کا حکم۔
سعودی عرب کی تقلید میں حکومت پاکستان کی بھی اولین ترجیح یہ ہے کہ عازمین حج کو ہر مرحلے پر زیادہ سے زیادہ سہولت اور باوقار سفر فراہم کیا جائے۔ روٹ ٹو مکہ منصوبہ ایک انقلابی قدم ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً 36,000 عازمین حج اس سہولت سے مستفید ہوں گے۔ سعودی حکومت کے تعاون سے حج انتظامات کو بروقت مکمل کر لیا گیا ہے۔ عازمین کے لیے ہر ممکن سہولت یقینی بنائی گئی ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی اسلام آباد سے پہلی حج پرواز کی روانگی کے موقع پر گفتگو۔ کہا، عازمین حج ملک کے سفیر ہیں، سعودی قوانین کا خاص خیال رکھیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی مختلف علاقوں میں بارش، جوب، قلعہ سیف اللہ، لوور دیر، شانگلہ اور سوات میں بادل برسے۔ بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ ضلع محمد کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ خیبر میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ رواں سال پاکستان کو سپر ایل نینو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ موسمیاتی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، رواں سال اور آئندہ سال خشک سالی اور ہیٹ ویوز کا خطرہ ہے۔ اگست ستمبر میں ایل نینو سپر ایل نینو میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بحر الکاہل کے پانی کا غیر معمولی حد تک گرم ہونا موسم کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور طوفان کے پیٹرنز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ لاہور کا انمول کینسر اسپتال انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے عالمی نیٹ ورک میں شامل۔ اسپتال کو ویانا میں ہونے والے معاہدے کے بعد عالمی درجہ ملا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی اے نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے۔ ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا آخری روز 4,45,00,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک، 14 زخمی۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے، مسلح شخص نے پہلے پیدل چلنے والے افراد پر فائرنگ کی، جس کے بعد وہ ایک قریبی سپر مارکیٹ میں داخل ہو کر لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ لاہور میں نیشنل میراتھن اینڈ سائیکلنگ ریس کا انعقاد۔ سندھ پہلے، پنجاب دوسرے اور خیبر پختونخوا تیسرے نمبر پر رہا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریس ہے۔ ہمارا ہدف ہے آئندہ ایونٹس میں 1,00,000 ایتھلیٹس کو شامل کیا جائے۔ اور آواز کا اتار چڑھاؤ، مکالموں کی ادائیگی، جذبات کے اظہار کا بہترین انداز۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈری اداکار محمد علی کا یوم پیدائش۔ فنی خدمات پر ورسٹائل اداکار کو تمغہ امتیاز، تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔